مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، رات کے وقت مسجد حرام میں تشریف لائے۔ بیت اللہ کا جو چابی بردار تھا عثمان بن طلحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے بیت اللہ کو کھول دو، دروازہ کھول دو، میں بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر میں نے اس شہر کو چھوڑنا ہے، میں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ جا اپنا کام کر، میں تیرے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یاد رکھو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا، بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اس وقت کیا بنے گا آپ کا؟ عثمان بن طلحہ طنزاً مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تجھے یہاں کوئی جینے نہیں دیتا اور تو بیت اللہ کی چابیوں کے خواب دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرومی اور یأس کے عالم میں مسجد حرام سے باہر قدم رکھا، مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے، آپ نے مکہ مکرمہ پر ایک نظر ڈالی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، فرما رہے تھے مکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ روئی زمین پہ تجھ سے بہتر کوئی دوسرا ٹکڑا موجود نہیں ہے، اگر میرے بس میں ہوتا میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، لیکن یہ ظالم مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ نمناک آنکھوں کے ساتھ آپ نے دوسری طرف رخ پھیر لیا اور مکہ مکرمہ کو الوداع کہا۔ اس انداز سے آپ کو مکہ مکرمہ سے باہر نکالا گیا۔ ٹھیک 8 سال بعد جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے، مسجد حرام میں کھڑے تھے، وہی عثمان بن طلحہ مسجد حرام کے کونے میں کھڑے تھے، حسرت اور یاس کی تصویر بنے ہوئے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ آج میرے ہاتھ سے بیت اللہ کی چابی لی جائے گی، اس سعادت سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو دور سے اشارہ کر دیا۔ عثمان بن طلحہ کے قدم ڈگمگا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، پریشان تھے کہ میرے ہاتھ سے آج یہ سعادت نکل جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے چابی دے دو، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چابی پکڑا دی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، باہر تشریف لا رہے تھے، باہر جان نثاروں کی جماعت انتظار میں کھڑی تھی۔ جان نثار یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کسی کو تو بیت اللہ کی چابی دینی ہی ہے، کیا اچھا ہوگا کہ نگاہ انتخاب مجھ پہ پڑ جائے، یہ چابی مجھے مل جائے۔ ابو بکر صدیق بھی امید لگائے بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی امیدوار تھے، حضرت عثمان کی بھی تمنا یہی تھی، حضرت علی بھی چاہت رکھتے تھے کہ بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے باہر تشریف لائے، دائیں بائیں دیکھا، وہی عثمان بن طلحہ بیت اللہ کے مسجد حرام کے کونے میں دور کھڑے تھے، افسردہ تھے، غمگین تھے، بیت اللہ کی چابی ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ آپ نے دوبارہ اشارے سے ان کو بلایا، وہ قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے یاد ہے آج سے 8 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے رب نے وعدہ پورا کیا ہے یا نہیں پورا کیا؟ عثمان بن طلحہ کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سر جھکا ہوا تھا، نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں آپ کے ساتھ وہ نہیں کرتا جو آپ نے کیا تھا، میں نے چابی آپ سے لی تھی، اب میں آپ کو ہی پکڑا دیتا ہوں، یہ چابی لے لیجئے، یہ آپ کے پاس رہے گی، پھر آپ کی بات آپ کی اولادوں کے پاس رہے گی، پھر ان کی اولادوں کے پاس رہے گی، قیامت تک یہ چابی آپ کی نسل میں رہے گی۔ کوئی بندہ بھی اس چابی کو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ہاں ظالم تصور ہوگا۔ چابی عثمان بن طلحہ کو پکڑا دی۔ عثمان بن طلحہ نے عرض کیا اللہ کی نبی چابی تو آپ نے مجھے پکڑا ہی دی ہے، مجھے اپنا دامن بھی پکڑا دیجئے، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے۔